احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا۔ وہ تحصیل خواشاب کے قصبہ انگا میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام پیر غلام نبی تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کی اور صادق ایجریٹن کالج بہاولپور سے BA کا امتحان پاس کیا۔ شادی کے بعد انہوں نے محکمہ ابکاری میں بطور سب انسپکٹر ملازمت کا آغاز کیا۔ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے گھر متصل تھے۔ ایک کی دیوار میں کیل گاڑی جاتی تھی تو دوسرے کی دیوار کا پلسٹر اکھڑ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک زور دوبارہ جھگڑا ہو گیا۔ معمول کا جھگڑا تو دوپہر کو ہی ہو چکا تھا، مگر پھر شام کو ہلکا سا زلزلہ آ گیا اور بیگم راجہ یہ سمجھی کہ بیگم خواجہ نے ملحقہ کمرے میں پلنگ سیٹا ہے۔ جھپٹ کر کھڑکی میں منہ ڈالا اور بیگم خواجہ کو بے نکت سنائی کہ وہ بیچاری زلزلے کو بھی بھول گئیں۔ پھر جب شوہروں نے اپنی اپنی بیگم سے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، زلزلہ آ رہا ہے، تو جب جا کر بیگم راجہ سارا قصہ سمجھی، وہیں دب سے بیٹھ گئیں کہ انہوں نے سنا تھا زلزلے میں اگر کوئی لڑکھڑا جائے اور گر پڑے تو اسے مرگی کا مرض ہو جاتا ہے۔ اس وقت بیگم خواجہ نے چھپنی اور ڈری ہوئی بیگم راجہ کو ایسی نفرت سے دیکھا جیسے وہ ان پر تھوکنا چاہتی ہے، مگر بے بس ہے کہ منہ حلق تک خشک ہو چکا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے لیے ان بیگموں کی لڑائی معمول بن چکی ہے، اور جس طرح وہ چاند بور خریدنے والے سے یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ یوں چنگار کر آواز نہ لگایا کرو۔ احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا۔ وہ تحصیل خواشاب کے قصبہ انگا میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام پیر غلام نبی تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کی اور صادق ایجریٹن کالج بہاولپور سے BA کا امتحان پاس کیا۔ شادی کے بعد انہوں نے محکمہ ابکاری میں بطور سب انسپکٹر ملازمت کا آغاز کیا۔ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے گھر متصل تھے۔ ایک کی دیوار میں کیل گاڑی جاتی تھی تو دوسرے کی دیوار کا پلسٹر اکھڑ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک زور دوبارہ جھگڑا ہو گیا۔ معمول کا جھگڑا تو دوپہر کو ہی ہو چکا تھا، مگر پھر شام کو ہلکا سا زلزلہ آ گیا اور بیگم راجہ یہ سمجھی کہ بیگم خواجہ نے ملحقہ کمرے میں پلنگ سیٹا ہے۔ جھپٹ کر کھڑکی میں منہ ڈالا اور بیگم خواجہ کو بے نکت سنائی کہ وہ بیچاری زلزلے کو بھی بھول گئیں۔ پھر جب شوہروں نے اپنی اپنی بیگم سے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، زلزلہ آ رہا ہے، تو جب جا کر بیگم راجہ سارا قصہ سمجھی، وہیں دب سے بیٹھ گئیں کہ انہوں نے سنا تھا زلزلے میں اگر کوئی لڑکھڑا جائے اور گر پڑے تو اسے مرگی کا مرض ہو جاتا ہے۔ اس وقت بیگم خواجہ نے چھپنی اور ڈری ہوئی بیگم راجہ کو ایسی نفرت سے دیکھا جیسے وہ ان پر تھوکنا چاہتی ہے، مگر بے بس ہے کہ منہ حلق تک خشک ہو چکا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے لیے ان بیگموں کی لڑائی معمول بن چکی ہے، اور جس طرح وہ چاند بور خریدنے والے سے یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ یوں چنگار کر آواز نہ لگایا کرو۔